بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیدائش پر پیمانہ صغیر اسمال اسکیل آف پروڈکشن، جس میں چھوٹی مشینوں سے کام لیا جاتا ہے، ہاتھ سے کچھ کام کیا جاتا ہے، جیسے درزی کا کپڑا سینا یا جلاہے کا کھڈی پر کپڑا بننا وغیرہ۔ اس کے کچھ فوائد ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے میرٹس دیکھتے ہیں، فوائد دیکھتے ہیں۔ ذاتی دلچسپی اور نگرانی۔ کاروبار محدود پیمانے پر ہو تو ناظم نہ صرف بہتر طور پر نگرانی کر سکتا ہے بلکہ ذاتی دلچسپی سے منافع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی چھوٹا پیمانے پر جب کاروبار کیا جاتا ہے تو کیونکہ تعداد لوگوں کی تھوڑی ہوتی ہے، ایک دو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو مالک ہوتا ہے اس کی ذاتی دلچسپی بھی ہو سکتی ہے۔ صارفین کی پسند۔ کاروبار میں لوگوں کی پسند کو ملحوظ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، بلکہ عام طور پر لوگوں کے آرڈر پر ہی شے تیار کی جاتی ہے، جس سے پیش پیداواری کا خطرہ نہیں ہوتا۔ یعنی چھوٹے پیمانے پر جب کاروبار کریں گے تو صارفین کی پسند کا بھی خیال رکھا جا سکے گا۔ مزدوروں کے ساتھ بہتر تعلقات۔ پیمانہ صغیر پر کاروبار میں چونکہ کم تعداد میں مزدور کام کرتے ہیں، اس لیے مالک اور مزدور کا آپس میں براہ راست تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ فریقین ایک دوسرے کے مسائل سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کے مابین ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، آپس کا تعاون بڑھتا ہے، جس کا پیداوار پر خوشگوار اثر ہوتا ہے۔ یعنی مزدور کے ساتھ بہتر تعلقات ہو جاتے ہیں مالک کے۔ اس کے بعد ہے کاروبار سے کم سرمایہ سے کاروبار۔ کیونکہ کم سرمایہ سے کاروبار شروع کیا جاتا ہے، اس لیے عام آدمی بھی کاروبار شروع کر کے اپنی روزی حاصل کر سکتا ہے۔ گھر کے نزدیک کام۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار چونکہ زیادہ تر گھروں کے قریب و جوار میں ہوتا ہے، اس لیے گھر کے افراد بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ مزید برآں بچے اور دیگر امور کی نگہداشت بھی بآسانی کی جاتی ہے۔ گھر کے قریب کاروبار ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر کے سارے افراد کام کر سکتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ نگرانی بھی ہو سکتی ہے۔ بلا تاخیر فیصلے۔ کیونکہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے تو مالک جو بھی اس نے فیصلہ کرنا ہے اپنے کاروبار کے ریلیٹڈ، کتنی اشیاء پیدا کرنی ہے، کب پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، یا خام مال کہاں سے لینا ہے، یہ اس کے لیے جو ہے نا فیصلہ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ انتظامی اخراجات میں بچت۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کی صورت میں انتظامی معاملات آجر خود ہی سنبھالتا ہے، اس طرح زیادہ عملہ کی ضرورت نہیں پیش آتی، تنظیمی اخراجات میں کفایت ہوتی ہے۔ یعنی کیونکہ چھوٹا کاروبار ہوتا ہے تو جو اس کا مالک ہوتا ہے، جو اونر ہوتا ہے، وہی اس کاروبار کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کسی مینیجر کی، کسی اسسٹنٹ کی، کسی سپروائزر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ یہ سارے کام خود ہی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرتی برائیوں سے چھٹکارا۔ کاروبار میں زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، اس طرح بہت سی سماجی برائیاں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب مرد، عورت یا بچے جب اکٹھے کام کرتے ہیں تو بہت سی سماجی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہ تو بڑے کاروبار پہ ایسے ممکن ہوتا ہے، لیکن چھوٹے کاروبار کے کیونکہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، 2-4 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایسی برائیاں پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ مالک خود ان چیزوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ حادثات سے بچاؤ۔ کاروبار میں چونکہ بڑی، بھاری اور پیچیدہ مشینیں استعمال نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ حادثات رونما نہیں ہوتے۔ تو کیونکہ بڑی مشینری استعمال نہیں ہو رہی تو اس میں نہ کوئی ہاتھ کٹنے کا یا کوئی چیز لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھوں سے کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بیش پیداواری سے بچاؤ۔ کیونکہ بڑے کاروبار میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بہت زیادہ مقدار میں اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوتا۔ وہ یہاں پہ بیش پیداواری یعنی زیادہ اشیاء جو پیدا، اوور پروڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتی۔ اب اس کے کچھ نقصانات ہیں۔ تو داخلی اور خارجی کفایتیں حاصل نہیں ہوتی۔ چونکہ کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، اس لیے نہ تو اندرونی اور نہ ہی بیرونی کفایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ مالی کمزوری۔ چھوٹے کاروبار میں سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، اس لیے پرانے طریقہ میں پیدائش پر انحصار کیا جاتا ہے، گویا جدید مشینوں سے عدم استفادہ کی وجہ سے استعداد کار پست رہتی ہے۔ یعنی تیز رفتاری نہیں ہوتی کام میں، کیونکہ مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے، اس لیے نئی مشینری یا جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔
قرضہ کے حصول میں دقت، کیونکہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والے لوگوں کی مالی ساکھ کمزور ہوتی ہے اور ضمانت پر رکھنے کے لیے جائیداد وغیرہ بھی نہیں ہوتی، لہٰذا بینک انہیں قرضہ دیتے وقت عموماً سخت شرائط عائد کر دیتے، یعنی چھوٹے پیمانے پر قرضہ بھی نہیں ملتا۔ تجربہ و تحقیق کا نہ ہونا، چونکہ ریسرچ کے کام کے لیے وافر مقدار میں سرمایہ صرف کرنا پڑتا ہے، چونکہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے تجربہ و تحقیق کا کام نہیں ہوتا، ایجادات اور دریافتیں نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹے پیمانے پر آپ کو پتہ ہے نہ وہاں پہ انجینئرز ہوتے ہیں، نہ کوئی تجربہ کا سٹاف ہوتا ہے، جو ناظم ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے اس کاروبار کا، اسی نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو بھی کاروبار ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسی نے سنبھالنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی ایسا نہ تو کوئی نئی چیز بنتی ہے جو مارکیٹ میں لائی جا سکے، اور نہ ہی کوئی دریافت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نئی چیز دریافت نہیں ہوتی۔ مقابلہ کی قوت کا نہ ہونا، اگر کسی وجہ سے کاروبار نقصان ہو جائے تو اسے برداشت کرنے کی اس کے ہاں طاقت نہیں ہوتی، اس سے کاروبار بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مقابلہ کی قوت ایک اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ کسی دوسری فرم کے ساتھ، کسی بڑی فرم کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک یہ بات، اور ایک یہ کہ اگر اس کو نقصان ہو جائے تو وہ اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ ان برے حالات کا مقابلہ کر سکے، کاروبار بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خام مال کی زیادہ قیمت، چونکہ چھوٹے پیمانے پر خام مال تھوڑا لگتا ہے، تھوڑا مٹیریل، جیسے پلاسٹک کی چیئرز بننی ہے یا لکڑ کی چیئرز بننی ہے، تو وہ چھوٹے پیمانے پر جب بنائیں گے تو وہاں پہ یعنی روز کی 5-10 چیئرز بنائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لکڑی تھوڑی استعمال ہوتی ہے، یا کوئی آرڈر آ گیا تو اس کے لیے کوئی چیزیں بنا دی، ٹھیک ہے، پروڈکشن دے دی، تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا جو ہے وہ لگتا ہے مٹیریل، اس لیے جب مٹیریل لینا ہو تو جب تھوڑی مقدار میں لیا جائے تو اس کی قیمت زیادہ چارج ہوتی ہے، جب زیادہ مقدار میں لیا جائے تو اس کی تھوڑی قیمت چارج ہوتی، اس لیے اس کو یہ بھی جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے کہ اسے زیادہ مقدار میں جو ہے وہ جب کم مقدار میں سامان لیتے ہیں تو زیادہ مقدار اس کی قیمت کی پے کرنی پڑتی ہے۔ ضمنی پیداواروں کا نہ ہونا، میں نے جب بڑے پیمانے پہ کے فوائد بتائے تھے، تو جب لیدر جیکٹ فیکٹری ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے پیس بچ جاتے ہیں تو اس کے لیدر کے گلوز بن جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمنی پیداوار، ٹھیک ہے۔ لیکن چھوٹے پیمانے پر جب چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، جب جوتے بنائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی جو ہے ضمنی پیداوار کے موقع نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی ایسی جو ہے وہ ضائع چیز بچ جاتی ہے جس سے کوئی ضمنی پیداوار بنائی جائے۔ وقت کا ضائع ہونا، کیونکہ چھوٹے پیمانے پر کاروبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یا دو بندوں نے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، جیسے ایک جو ہے وہ لکڑ کی چیئر بننی ہے تو ایک اس کو کاٹ رہا ہے، ایک اس کو جوڑ رہا ہے، تیسرا بندہ پالش کر رہا ہے، تو اس طرح ڈیوائڈ کام کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چھوٹے پیمانے پر یہ تو تھا بڑے پیمانے پر، لیکن چھوٹے پیمانے پر جو ہے وہ اس وقت کا ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ایک یا دو بندوں نے ہی سارے کام کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی بندے نے ہو سکتا ہے پوری چیئر بنانی بھی ہو، اس کو جوڑنا بھی ہو، پالش بھی کرنا ہو، ساری چیزیں کرنی ہو، ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پہ وقت کافی حد تک ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر یہ فائدہ ہوتا ہے، تقسیم کار کا ہم نے حصول پڑھا تھا اس پوائنٹ کے لیے، اور یہ چھوٹے پیمانے پر اس کا نقصان ہے۔ تقسیم کار سے پہلو تو ہی وہی بات آ گئی، پیمانہ صغیر سے تقسیم کار کا اصول نہیں اپنایا جا سکتا، اس طرح کاروبار میں مہارت اور چابک دستی نہیں ہوتی، یعنی وقت ضائع ہوتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ جدید مشینری کے استعمال میں دقت، کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہو تو جدید اور آٹومیٹک مشینری استعمال نہیں کی جا سکتی، کیونکہ پرانے اور سادہ اوزار استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لیے لاگت پیدائش بھی نسبت زیادہ آتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے بڑے پیمانے پر فائد کے چھوٹے پیمانے کے کاروبار کے نقصانات، اور چھوٹے پیمانے پر کاروبار کے فائد بڑے پیمانے کے نقصانات ہیں، لیکن پھر بھی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، یعنی چھوٹا اور بڑے، جو چھوٹے کے فائدے ہیں وہ بڑے کے نقصانات ہیں، اور جو چھوٹے کے نقصانات ہیں وہ بڑے پیمانے کے فائد ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چھوٹے اور بڑے پیمانے کے فائد، یعنی لارج اسکیل آف پروڈکشن اور اسمال اسکیل آف
جو ہے وہ پروڈکشن کے فوائد اور نقصانات ہم نے پڑھے ہیں. تو یہ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا لا آف ریٹرنس ہوگا یا لا آف پروڈکشن ہوگا. اس میں ہم ڈسکس کریں گے لا آف انکریزنگ ریٹرن، لا آف کانسٹنٹ ریٹرن، لا آف ڈیکریزنگ ریٹرن. یہ بھی نہایت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور جو ہم نے ابھی یہ فائدہ و نقصانات پیمانہ صغیر کے اور پیمانہ کبیر کے پڑھ لیے ہوئے ہیں، ان کے بھی کافی فائدہ و نقصانات اس میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں.